بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کوفہ کے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے۔ جیسے ہی خطبہ ختم ہوا تو سامعین میں سے ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا، اے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں شام سے کئی مہینوں کا سفر طے کر کے کوفہ تک پہنچا ہوں تاکہ میں آپ سے کچھ سوالات کر سکوں، تو اس لیے میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، تم جو سوال کرنا چاہتے ہو بلا جھجک مجھ سے پوچھ سکتے ہو۔ تب وہ شخص کہنے لگا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا تھا؟ دوسرا میرا سوال ہے کہ آپ مجھے کائنات کی 10 طاقتور ترین چیزوں کے نام بتائیں۔ میرا تیسرا سوال یہ کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے جو سانس لیتی ہے مگر اس میں گوشت یا خون ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے آسمان کو کس چیز سے پیدا فرمایا۔ میرا پانچواں سوال یہ ہے کہ آپ مجھے 7 آسمانوں کے نام بتائیں۔ میرا چھٹا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے آسمانوں کے تالوں اور ان کی کنجیوں کے بارے میں معلومات فراہم کریں۔ میرا 7واں سوال یہ ہے کہ مجھے زمین کی سب سے بہترین وادی کا نام بتائیں۔ اس کے بعد میرا 8واں سوال اور سب سے آخری سوال یہ ہے کہ روئے زمین پر جو سب سے بہترین اور بھیانک وادی ہے اس کا نام کیا ہے؟ ناظرین، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں یہ بتاتی چلوں کہ یہ جو واقعہ آپ کو سنانے جا رہی ہوں، یہ واقعہ 1000 سال قبل احادیث کی مسند کتب مثلاً خصال کے باب نمبر 10 حدیث نمبر 25 میں نمایاں طور پر موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، تمہارا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو تم جان لو اللہ تعالی نے سب سے پہلے نور کو پیدا فرمایا تھا۔ تمہارا دوسرا سوال یہ کہ اس کائنات کی 10 طاقتور ترین چیزیں کون سی ہیں؟ تو اللہ تعالی نے اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ طاقتور پتھر کو پیدا کیا۔ اللہ نے اس سے بھی زیادہ طاقتور چیز لوہے کو پیدا کیا جو پتھر کو کاٹ سکتی ہے۔ اس طرح آگ کو لوہے سے بھی زیادہ طاقتور بنایا ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ آگ سے طاقتور پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پانی سے زیادہ طاقتور بادل ہیں جو پانی کو آسمان پر اٹھاتے پھرتے ہیں۔ بادل سے زیادہ طاقتور ہوا ہے جس کی وجہ سے بادل آسمان پر ادھر ادھر اڑتے رہتے ہیں۔ ہوا سے طاقتور ہوا کا فرشتہ ہے جو ہواؤں کو زمین پر چلاتا ہے۔ ہواؤں کے فرشتے سے زیادہ طاقتور ملک الموت ہے جو ہوا کے فرشتوں کو بھی اللہ کے حکم سے موت دے سکتا ہے۔ ملک الموت سے بھی زیادہ طاقتور موت ہے جو خود ملک الموت کو بھی موت دے گی۔ موت سے زیادہ طاقتور اللہ تعالی کا حکم کن ہے۔ جب اللہ کسی کام کو کرنے کا حکم جاری کرتا ہے تو پھر کوئی بھی شے اس کے کام کو بیچ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی اور وہ کام اللہ کے حکم سے ہو کر رہتا ہے۔ اے ابن آدم، تمہارا تیسرا سوال یہ کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے جو سانس تو لیتی ہے مگر اس میں گوشت اور خون موجود نہیں ہے؟ تو تم جان لو وہ چیز صبح ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے تو صبح کی جب وہ سانس لے کر آنے لگے۔ دوستو، چاند، سورج، ستارے، سیارے، کہکشائیں، زمین، آسمان، صبح اور شامیں، یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ اسراء میں آیت نمبر 44 میں ارشاد فرماتا ہے، 7 آسمانوں اور 7 زمینوں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اور ہر وہ چیز بھی جو 7 آسمانوں اور 7 زمینوں میں رہتی ہے، اور ایسی کوئی بھی چیز نہیں جو اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان نہ کرے، مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق 7 آسمانوں اور 7 زمینوں میں رہنے والی مخلوقات کے علاوہ خود 7 آسمان اور 7 زمینیں اللہ پاک کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن ہم انسان ان چیزوں کے حمد و ثنا کرنے کے انداز کو سمجھ نہیں سکتے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، اب تمہارا اگلا سوال یہ کہ اللہ تعالی نے پہلے آسمان کو کس چیز سے پیدا فرمایا؟ تو جان لو اللہ تعالی نے پہلے آسمان کو پانی کے بخارات سے پیدا فرمایا۔ بخارات پانی کے اس بھاپ یا دھوئیں کو کہتے ہیں جو پانی گرم ہونے کے بعد نکلنے لگتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اسی بھاپ اور دھوئیں سے آسمان کو بنایا ہے۔ اے ابن آدم، تمہارا اگلا سوال یہ کہ تمہیں ساتوں آسمانوں کے نام بتائے جائیں تو جان لو کہ اللہ پاک نے پہلے آسمان کا نام رفیع رکھا ہے اور اسے پانی اور دھوئیں سے تخلیق کیا ہے، اور دوسرے کا نام قیزوم ہے اور یہ رنگ میں تانبے کی شکل جیسا لگتا ہے۔ تیسرے آسمان کا نام معروم ہے اور یہ سرخ مائل خاکی رنگ کا ہے۔ چوتھے آسمان کا نام ارفالون ہے، یہ آسمان چاندی کے رنگ جیسا ہے۔ پانچویں آسمان کا نام ہانون ہے، اس کا رنگ سونے کے رنگ جیسا ہے۔ چھٹے آسمان کا نام عروس ہے، یہ سبز یا طوطی رنگ کا ہے۔ اور پھر ساتویں آسمان کا نام اجمع ہے، اس کا رنگ سفید موتی یعنی نور جیسا ہے۔ تمہارا اگلا سوال کہ تمہیں آسمان کے تالوں اور ان کی کنجیوں کے بارے میں بتایا جائے تو اے ابن آدم، جان رکھو کہ آسمان کے تالے اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ جو اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود بنائے گا تو یقیناً اس کے لیے آسمانوں کے دروازوں کے تالے کبھی نہیں کھلیں گے۔ ان دروازوں کی کنجیاں موت کے بعد یا اس سے پہلے سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا ہے۔ بخاری مسلم کی احادیث کے مطابق اللہ نے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف جانے کے لیے مختلف دائروں کو تخلیق کیا ہے۔ اللہ پاک کے بہت سے نبی اور پیغمبر انہی دروازوں سے گزر کر مختلف آسمانوں کی طرف جا چکے ہیں۔ بخاری مسلم کی انہی احادیث کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام پہلے آسمان پر اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام تیسرے آسمان پر، حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر اور حضرت ہارون علیہ السلام پانچویں آسمان پر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ساتویں آسمان پر موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ ذاریات کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا ہے، قسم ہے راستوں والے آسمان کی، یعنی قرآن کی اس آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آسمان میں رستوں کو بھی بنایا ہے۔ اللہ کے نبی انہی راستوں سے گزر کر مختلف آسمان پر جا چکے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، اب تمہارا ساتواں سوال یہ کہ زمین کی سب سے بہترین وادی کون سی ہے تو جان لو زمین پر خوبصورت ترین وادی سرندیب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو آسمانوں سے اٹھا کر سب سے پہلے اس وادی میں بھیجا تھا۔ دوستو، یہ وادی موجودہ دور میں سری لنکا میں موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابن آدم، تمہارا سب سے آخری سوال یہ کہ اس دنیا میں سب سے بھیانک اور بدترین وادی کون سی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کے سوال پر یہ بیان فرمایا کہ دنیا کی بھیانک اور بدترین وادی یمن میں موجود ہے اور اس وادی کا نام بیراہوت ہے، کیونکہ یہ وادی جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے جہاں پر مرنے کے بعد کافر اور مشرک لوگوں کی روحوں کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اس وادی میں روحیں رو کر اللہ سے معافی کی فریاد کرتی ہیں۔ اے پروردگار، ہم نے دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر تیرے ہر حکم سے منہ موڑا اور ہدایت کے ہوتے ہوئے بھی روئے زمین پر گناہوں کو عام کیا۔ اے اللہ، تو ایک بار ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج کر ہم ساری زندگی تیرا ہی حکم بجا لاتے رہیں گے، تیرے ہی بتائے ہوئے رستے پر عمل پیرا ہوں گے، لیکن افسوس سب وقت گزر چکا ہوگا۔ ان کے رو رو کر معافی مانگنے پر بھی اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے دوستو، ابھی بھی وقت ہے، اللہ کی رحمت میں آ جاؤ اس سے پہلے کہ آپ کو پچھتانا پڑے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔